اچھا کہتے ہیں یہ لوگ اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں. آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے تو کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. یہ مرزا جی نے کہا بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلے تو مرزا جی نے یہ جو روایت پڑھی نا کہ میں آپ کو روایت پڑھ کے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کی بات چھپائی کل قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا. اس سے مرزا جی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے وہ تاریخی روایات. ٹھیک ہے. اب مرزا جی شروع میں کیا بول کر آئے تھے؟ اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے رسول کا اور سلف صالحین کا فہم بیان کروں گا نا. مرزا جی نے جو حدیث سنے اس کے لیے مرزا جی نے سلف صالحین کا فہم بیان کیا نہیں. یہ میرے ہاتھ میں المسند المستخرج علی صحیح الامام المسلم ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 42 کے اوپر حدیث نمبر 16 یہی ہے جو مرزا جی نے پڑھ کے سنائی. اس کے نیچے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف وہ فرماتے ہیں وَبَيَّنَ عَلَيْهِ السلام أَنَّ الْمُلْجِمُ بِالْجَامِ النَّارِ هُوَ مَنْ كَتَمَ علما نافعا يستدل به المرء على نفع دینه ولزوم شریعته. یہ جو حدیث ہے جس نے علم کی بات چھپائی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کر گئے کہ اس شخص کے لیے آگ کی لگام ہے جو ایسے فائدے مند علم کو چھپائے کہ جس پر ایک انسان استدلال کر کے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے دین میں اور جس سے وہ شریعت کو لازم پکڑتا ہے. اس میں تاریخ کہاں ہے؟ اس میں تاریخ کدھر ہے مرزا جی؟ مرزا جی کے مقلدین سے میں یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ مرزا جی تک محدود مت رہیں. مرزا یقین کریں آپ کو قرآن اور حدیث سمجھا نہیں رہا, آپ کو قرآن اور حدیث سے الجھا رہا ہے. ان باتوں کو فرق ہے. اسی طرح مرزا جی نے تلق کے کہا ہے نا کہ یہ اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی. آج اگر ہم بیان کریں ہم زمانہ مرزا جی بخاری اور مسلم سے ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے تو کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 میں کتاب العلم ہے. بھائی میری بات توجہ سن. امام بخاری نے باب قائم کیا باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یکثر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه. توجہ کیجئے گا ذرا. سلف کا فہم چوچو بیان کرنے بیٹھے تھے یہ کہ میں کیا بتاؤں گا سلف کا فہم. یہ سلف کا فہم بتائیں گے چوچو. ہمیں کہہ رہے میری ذاتی باتیں. اچھا سنو ذرا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بخاری مسلم سے بتا رہا ہوں بخاری مسلم سے بتا رہا ہوں میں بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. مرزا جی کہہ رہے چھپاؤ نہیں. مرزا جی نے کیا چھپایا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر باب قائم کیا ہے بعض اچھی باتوں کا بیان اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ کہیں نہ سمجھ لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. مرزا جی ایٹم بم پھٹا آپ پر ملی پھکی. آپ کے مقلدین کو بھی اندازہ ہوا ہوگا. بخاری مسلم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. بخاری مسلم میں سے امام بخاری انہوں نے اسی صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے کہ بعض علم کی باتوں کو لوگوں سے اس ڈر سے چھپانا کہ نہ سمجھ لوگ ہیں, علمی استعداد اتنی نہیں ہے, یہ بات ان کو بیان کی ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی, پہلے اس جگہ تک پہنچنے دو, ان کی علمی صلاحیت وہاں تک پہنچنے دو, ان کا علم و تجربہ وہاں تک پہنچنے دو. چھوٹے بچوں کو شادی بیاہ کے مسائل نہیں بتائے جاتے. مرزا جی منہ میں لولی پاپ لے لیں گے نہیں ہمارا کیا قصور ہے, ہم ایک بات نہیں بتا رہے, آگے ہم پڑھیں گے. سنو ذرا بات اور آگے سنیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت حدیث نمبر 126 لے کر آئے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کے لوگ ابھی ابھی مسلمان نہ ہوئے ہوتے, یعنی کہ کفر کا زمانہ چھوڑ کر, سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں تو وہ وضاحت دیتے ہیں کہ کفر کا زمانہ یعنی کہ ابھی ابھی چھوڑ کے وہ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے ہیں تو میں کعبے کو توڑ کر اس میں 2 دروازے لگاتا, ایک دروازے میں سے لوگ اندر جاتے اور ایک دروازے سے باہر نکلتے. بھائی میرے پیارے
مرزا جی اگر اس زمانے میں ہوتے نا تب مرزا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے حق بات ہے، حق بات ہے، آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے، بتاؤ، لوگوں کے نئے نئے مسلمان ہونے سے آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو، آپ بتائیں لوگوں کو۔ چوچو یہ کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے یا نہیں، یا چوچو بولتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایسا، تو ہم کہیں گے مرزا جی مسئلہ یہی تو ہے، علماء آپ سے کروڑ درجہ زیادہ جانتے ہیں، آپ تو ایک حقیر ترین آدمی ہے کہ جس کو بس شہرت چاہیے، کچھ بھی کروں بس شہرت حاصل کروں، بس مجھے تو کسی طرح بس لوگ، میں ہمیشہ ان رہوں، میں ٹرینڈ میں ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، بس میں چاہے کتنی ہی لولی لنگڑی، کتنی ہی جھوٹی سچی، کتنی ہی عجیب و غریب اور کتنی ہی بےہودہ باتیں مجھے کرنی پڑ جائیں میں کروں، پر لوگوں میں مشہور رہوں۔ اور آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ہم چھپاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا کیا حکم ہوگا میاں؟ آگے سنیں ذرا بات کو آگے۔ مرزا جی کے لیے انٹرنیشنل پھکی سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہم وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ بس اگر مرزا جی میں غلط باقی ہوگی نا اور خودکشی کو حلال سمجھتے ہوں گے تو مرزا جی آج پھندا ڈال لیں گے۔ سنو ذرا بات، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، امام بخاری کہنا بخاری مسلم سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، میری ذاتی بات ہے، بخاری مسلم سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، بخاری سے مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین بخاری سے پڑھ کے بتا رہا آپ کو، کتاب العلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، بعض علم کی باتیں لوگوں کو بتانا، بعض اس خیال سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہ پائیں گے تو روک لینا، نہیں بتانا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ امام بخاری کی کرامتوں کو تو کیا کہنے ان کی کرامتوں، بتائیے ذرا۔ شاید امام بخاری کو سے اللہ رب العزت نے یہ کرامتی کام لے لیا کہ پتا تھا ایسی قوم پیدا ہوگی، مولا علی کر کے چورن بیچیں گے، مولا علی کر کے چورن بیچیں گے، اور چورن بیچتے ہوئے جو آوازیں لگائیں گے نا پھپوندی والی، وہ آوازوں میں یہ بکواس ہوگی، یہ حق بات چھپا لیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، صحیح۔ اور سنو ذرا بات کو، چھپانا نہیں ہے۔ اب مولا علی سے پوچھو بھائی حق مرزا کے ساتھ ہے یا حق مولا علی کے ساتھ ہے؟ بھائی میرے پیارے او بھائی بتا بھائی حق مولا علی کے ساتھ ہوگا یا حق مرزا جی کے ساتھ ہوگا؟ اب مرزا جی کے مقلدین یہاں کہیں گے مرزا جی، تو ہم اینڈ ہی ہوگے نا، یہ تو ہم سننا چاہ رہے ہیں کہ بات یہ مولا علی کی بھی نہیں رہی ہے، یہ بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اور اگر کہیں جی مولا علی تو مولا علی کیا کریں؟ اب یا تو مرزا صحیح بول رہا ہے یا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور سنو ذرا بات کو آگے، ہمیشہ کی طرح صاحب کرامت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 128 کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، جب معاذ آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے معاذ سے کہا اے معاذ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، آپ نے جب بھی یہی بات کی حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا 3 مرتبہ ہوا، یہ 3 مرتبہ یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ بھائی میرے توجہ سنو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں وہ خوش ہو جائیں؟
کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ایسا کرا تو وہ تو اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھے مرزا جی حق بات تو یہ تھی نا کہ لا الہ الا اللہ جس کے قلب میں راسخ ہو گیا اس کی موت اسی کلمے پہ ہوئی، اس کا اعمال ایسے ہوئے کہ اسی کلمے کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا۔ مرزا جی حق بات تو یہ ہے۔ مرزا جی کہیں گے ہاں۔ مرزا جی معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تو نا، پوچھا نا کہ میں لوگوں کو یہ بات جا کے بتانا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ نے کہا ابھی نہیں، اس کا مطلب آپ نے کہا ابھی نہیں، کیونکہ بعد میں تو یہی مسئلہ معاذ ہی بتا رہے ہیں نا، سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ تو بعض چیزیں مرزا جی لوگوں کے علمی یعنی کیفیت کو، تجربے کو، وقت کو، نزاکت کو، حالات کو، سب چیزوں کو دیکھ کر چیزیں بتائیے۔ آپ کے نا پھڑ 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 نہیں ہوتی ہر بات میں کہ ہر بات میں بس بولے چلے جاؤ، ہلائے چلے جاؤ، زبان ہی تو ہے بس 1-1.5 انچ کی، ہلائے جاؤ، ایسے نہیں ہوتا۔ علماء یہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور میں نے تفسیر قرطبی سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پڑھ کے بتایا تھا، اور میں آپ کو یہاں لطف کی ایک بات بتاتا ہوں، ہم آگے پڑھیں گے۔ مرزا جی نے نا ایک بات لکھی ہے، مرزا جی نے آگے جا کر یہ بات کہی ہے، میں نے صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دیا۔ بھائی میرے پیارے، بھائی میں نے صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دیا۔ ہم انشاءاللہ اس لیکچر کو بھی مرزا جی کے دیکھیں گے نا کہ مرزا جی نقال، چونکہ نقال ہے، ایک نقال صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دے سکتا ہے، ہم وہ بھی دیکھیں گے نا ذرا۔ اور سننے والے بھائی نا یہ بات سمجھے گا، میری سننے والے جو بھائی وہ میرے اس انداز سے خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی میں مرزا جی کے مقابلے میں کوئی متکبرانہ کوئی طریقہ اختیار کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہم متکبرانہ طریقہ نعوذ باللہ استعمال نہیں کر رہے، ہم تو ایک معمولی طالب علم، ہم معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے مرزا جی کے اوقات بتا رہے ہیں کہ جو مرزا علماء کے منہ کو جاتا ہے ان کے گریبانوں تک پہنچتا ہے، جو صحابہ تابعین پہ حملے کرتا ہے اس کی اپنی حالت اور اوقات ہے کیا، بس صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ، بھائی میرے پیارے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمے میں حدیث نمبر 12 ہے۔ اگر مرزا جی نے واقعی اس کا لیکچر دیا ہوتا تو مرزا جی یہاں بھی پہنچیں گے نا، مرزا جی نے یہاں کیا کیا ہوگا؟ وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہود کے لیے کہا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ سنیں ذرا بات کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی روایات بیان کرو گے جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکیں تو یہ چیز ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی۔ مرزا جی اگر آپ نے لیکچر دیا تھا مرزا جی تو لازمی سی بات ہے کہ پھر تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی نا مرزا جی۔ اور پھر ذرا دیکھیں ایک اور غور طلب نکتہ ہے، مرزا جی اسی لیکچر کے اندر، یعنی میں آگے بھی یہ پڑھ کے بلکہ اس کو ہم اس حوالے کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب سنیے گا ذرا، مرزا جی کہتے ہیں کہ بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں، بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں۔ مرزا جی وہ تو چپ ہو جائیں گے آپ کی بات سن کر، جو آپ کو اندھے بہرے لگڑے لولوں کی طرح دیکھتے ہیں، جب سننے سیکھنے سمجھنے والے نا تو آپ کو یوں گلے سے پکڑ لیں گے۔ سنیں ذرا بات، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں، جبکہ اسی لیکچر میں آپ کہہ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے کہ وصی رسول کون ہے۔ میرا یہ موقف ہے کہ نہ تو وصی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نہ علی رضی اللہ عنہ علیہم السلام۔ اب مرزا جی آپ کی ذاتی بات تو ہے، آپ ہی تو کہہ رہے ہو میرا موقف، واقعی دنیا میں اور کسی کا موقف نہیں، باقی دنیا میں یہ کسی اور کا موقف نہیں ہے۔ دنیا میں انوکھے سورج مکھی آپ پیدا ہوئے ہو کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے یوں یہ ٹن ہو کے، یہ سورج مکھی ہے، یہ ٹن ہو کے سب سے سورج کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ انوکھے سورج مکھی آپ ہی دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہو جو یہ بات کرتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں میری ذاتی بات ہے، یہ آپ کی ذاتی تو بات